रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुम मिनल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे वाजिब अल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में बसने वाले इंसानों के लिए
کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے، اور ہر نبی کو اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں سے عطا فرمایا۔ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ مخلص اور پیار کرنے والا تھا، اور نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ والدین سے بھی زیادہ اپنی امت پر، اپنی قوم پر مشفق اور مہربان ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے بہت بڑا محسن کی حیثیت رکھتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، سارے انبیاء علیہ السلام کی خواہش اور منشا رہی ہے کہ کسی طرح ہماری قوم جو ہے، میری امت جو ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، پکڑ سے، جہنم کی ہولناکیوں سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا، اللہ رب العزت نے ان کو جہنم کے عذابوں سے بھی محفوظ فرمایا، اپنی ناراضگی سے بھی محفوظ فرمایا، اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بخشش کے خزانے کھول دیے۔ سب سے آخر میں میرے آپ کے آقا، ہمارے رہبر و رہنما، اس کائنات کے مقصد و مأویٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تشریف لائی۔ آپ علیہ السلام بھی اپنی امت کے، بلکہ اگر اس سے بڑھ کے کہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی بھی انسانیت اس دنیا میں تشریف لائی یا لائے گی، سب کے لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے محسن بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ محسن انسانیت ذات اگر اس دور میں یا اس دنیا میں کوئی ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ نے محسن بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم زندگی کو دیکھتے تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت نظر آتی ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ جیسے ایک باپ ہوتا ہے نا، اپنی اولاد کے لیے پریشان رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے کہ میری اولاد جو ہے میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، میں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر جاؤں، اور یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں میری اولاد بگڑ نہ جائے، اچھی صحبت اس کو حاصل ہو، کسی برے صحبت کی، برے بندے کی صحبت اختیار کر کے پٹڑی سے اتر نہ جائے۔ باپ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو پیار اپنی امت کے ساتھ تھا، کروڑوں باپ جمع کر لیے جائیں، ان کی شفقت اور مہربانی کو ایک طرف کیا جائے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی ان سب لوگوں سے بڑھ جائے گی
جو حضور کو اپنی امت کے ساتھ پیار اور محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس محبت اور پیار کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک صحابی کا قول ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی فکر میں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں جب بھی حضور کو دیکھتا تو مجھے ایسے لگتا، میں ایسے دیکھتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی فکر میں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی فکر تھی؟ کیا مال کی فکر تھی؟ ہمارا جواب نہ میں ہوگا۔ کیا تجارت کی فکر تھی؟ اس پر بھی ہمارا جواب نہ میں ہوگا کہ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مال کی فکر تھی، نہ تجارت کی فکر تھی، بلکہ یہاں تک کہ اپنی اولاد کی فکر بھی نہیں تھی۔ اللہ نے اولاد بھی عطا کر رکھی تھی۔ اگر مال اور دولت کو دیکھا جائے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال و دولت کے خزانے کھول رکھے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کی تھی، یا اللہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں، تیرا شکر ادا کروں، اگلے دن مجھے فاقہ ہو، میں اس پہ صبر کروں۔ میرے آپ کے آقا کے لیے تو اللہ نے اپنی رحمت کے سارے خزانے کھول رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام کو نہ مال کی فکر تھی، نہ تجارت کی فکر تھی، نہ دنیا کے کسی اور چیز کی فکر تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فکر نہیں تھی، نہ مال کی، نہ تجارت کی، نہ دنیا کی، تو فکر کس بات کی تھی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ کتنے زیادہ فکر مند ہیں، گھلتے جا رہے ہیں، فکر کی وجہ سے، غم کی وجہ سے گھلتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کوئی فکر مال نہیں تھی، پیارے آقا کی فکر کوئی فکر تجارت نہیں تھی۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم تھا تو صرف اپنی امت کی فکر اور غم تھا کہ کسی طرح میری امت جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، دوزخ کے عذابوں سے بچ جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے والی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میری امت کو جنت میں بھیج دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کتنے مشفق اور مہربان تھے۔ اللہ ہمیں اس پیار اور اس شفقت اور محبت کی قدردانی کی توفیق دے۔ ہمیں بھی اس کا اللہ احساس نصیب فرما دے کہ ہمارا نبی ہمارے غم میں کتنا گھلتا گیا، کتنا غم برداشت کرتا گیا، کتنی فکر کے ساتھ میرے آپ کے آقا اپنی زندگی گزارتے گئے، اپنی امت کا کتنا غم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جو میں نے ابھی آیت خطبے میں پڑھی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ عزیز، عزیز پیارا، مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ آگے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی تکلیف برداشت نہیں تھی، امت کا دکھ درد برداشت نہیں تھا۔ رؤوف الرحیم کی صفت اللہ پاک نے اس آیت میں ارشاد فرمائی، امت پہ مہربان تھے۔ میرے آپ کے آقا امت پر مہربان تھے، رحم کرنے والے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی۔ خیر،
جس نبی کی یہ شان ہو یا جس نبی کا پیار ہو اپنی امت کے ساتھ اس حد تک کہ ان کے غم میں گھلتے جا رہے ہیں، ان کی تکلیف قابل برداشت نہیں ہے، اس نبی کے احسانات کتنے ہیں اس امت پر، تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ذات ہے۔ اس کو سمجھتے ہوئے ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جو ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں ہم ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش فرمائیں۔ کیا خیال ہونا چاہیے کہ نہیں؟ میں اپنے اسی ایک موضوع میں سے ایک حق کو شروع کیا ہوا ہے، بیچ میں رہ گیا تھا ایک دو جمعے، وہ تھا درود پاک کا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سمجھتے ہوئے میں کہتا ہوں اگر ہم قدردان ہو ہم اپنی ساری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھتے رہے، جتنے امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بڑی تفصیل سے اس پر بات کی کہ درود پاک کا کوئی ایک فائدہ نہیں ہے، سینکڑوں فائدے ہیں۔ یعنی سب سے بڑا فائدہ درود پڑھنے کا فائدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا سو ہوگا۔ جو بندہ درود پڑھ رہا ہے اس کا اپنا بھی اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، بخشش ہو جائے گی، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا نور نصیب ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی، پیارے آقا دور سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا وہ امتی آ رہا ہے جو مجھ پر دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، تنبیہ الغافلین میں شیخ ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، کتنی مرتبہ؟ پہلے ہم نے حدیث سنی 1 مرتبہ، ہم نے پہلے حدیث سنی ہے 1 مرتبہ، اور اصل میں ہم بار بار پڑھتے رہتے ہیں اس لیے ان کی اہمیت کم ہو گئی، کہ جو بندہ 1 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ 10 درجات اس کے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے رحمت کے 100 جز بنائے ہیں، 100 جز۔ کتنے؟ 100 حصے بنائے۔ اللہ نے صرف اس دنیا میں اپنی رحمت کا ایک حصہ نازل کیا، ایک۔ اس ایک حصے کا عالم یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہی ہے، جانور اپنے بچے کے ساتھ پیار کر رہا ہے، ماں اپنے بیٹے کے ساتھ پیار کر رہی ہے۔ میں دور نہیں جاتا، آج دنیا میں ماں کے پیار کی مثالیں دی جاتی ہیں، کیوں جی ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت لکھی ہے نا کہ ماں کے پیار پر ایک نام نہاد عاشق تھا، اس عاشق کو اس کی جو دی پیار والی، اس نے کہا کہ اچھا اگر تم میرے ساتھ پیار کرتا ہے نا تو اپنی ماں کا کلیجہ میرے لیے نکال کے لا، اپنی ماں کا دل نکال کے لا۔ نام نہاد تھا نا، پیار تھوڑی تھا، اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہتا تھا، بھاگا گیا، اپنی ماں کو مارا، اندر سے کلیجہ نکالا۔ کلیجے کا پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ دل کو کلیجہ کہتے ہیں۔ نکالا، بھاگا جا رہا تھا۔ تو مولانا روم لکھتے ہیں کہ بھاگا
وہ پاؤں رک گیا کسی چیز کے ساتھ، ہاں جی ٹھوکر لگی تو گر گیا، ماں کے دل سے آواز آتی ہے کہ بیٹا چوٹ تو نہیں لگی۔ میں ادھر ادھر نہیں جاتا پیار کی مثال کے لیے۔ اللہ بندے کو گاڑی دے دیتا تو پیچھے لے دیتے ہیں ماں کی دعا، اب میں نے تیری مجھ ماری، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں کی دعا، جنت کی ہوا۔ او بھائی باپ کے ساتھ کیوں زیادتی ہوتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ماں باپ کی دعا، ہاں یہ ٹھیک ہے، ماں باپ کی دعا۔ ماں کو ماں کا جو درجہ ملا ہے تمہارے باپ کی وجہ سے ملا، کیا خیال ہے؟ کیوں جی؟ وہ الگ بات ہے کہ ماں کے فضائل ہیں، 3 حق ماں کے اور 1 حق باپ کا، حدیث مبارکہ سے، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ماں کو جو ماں کا مقام ملا ہے، اس عورت کو جو ماں کا لفظ ملا ہے، وہ لفظ تمہارے باپ کی وجہ سے ملا۔ باپ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لکھ کروڑاں ویکھ عطاواں باپ دیاں، بھول سکدے نہیں یار وفاواں باپ دیاں۔ اوے باپ دیاں اپنی اولاد واسطے بڑیاں وفاواں نے۔ باپ اپنے کپڑے برداشت پھٹے پرانے کر لیتا ہے، اپنا ٹوٹا ہوا جوتا پاؤں میں برداشت کر لیتا ہے، اپنی اولاد کے تن پر پھٹا ہوا کپڑا برداشت نہیں کرتا، اپنی اولاد کے تن پر اپنے اس کے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا پسند نہیں کرتا، خود قربان ہو جاتا ہے۔ یہ ماں باپ، یہ اللہ نے جوڑی ایسی بنائی ہے، اللہ نے یہ جوڑی ایسی بنائی ہے۔ آج ماں باپ کے احسانات کی بھی قدر کوئی نہیں۔ قیامت کی علامت ہے یہ بات ہے کہ دوست کی بات کو ترجیح دی جائے گی، ماں باپ کی بات کو پیچھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آج دوست کے ساتھ تعلق زیادہ ہے، ماں باپ کے تعلق کے ساتھ اولاد دور ہو جائے گی، ماں باپ کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہے گا، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، اور ہو رہی، ایسا ہے کہ نہیں؟ خیر بھائی، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ کا پیار، ماں باپ کی شفقت آج مشہور ہے، لوگ ماں کے پیار کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی جو 100 اللہ نے رحمت کے حصے بنائے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے رحمت کا اس دنیا میں بھیجا ہے، اس ایک حصے کے نتیجے میں آج دنیا میں ہم پیار کی فضا دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کا پیار دیکھ رہے ہیں، جانور کا اپنے بچے کے ساتھ پیار دیکھ رہے ہیں، استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ پیار دیکھ رہے ہیں، پیر کا اپنے مرید کے ساتھ پیار دیکھ رہے ہیں، بھائی بھائی کا پیار دیکھ رہے ہیں، میاں اور بیوی کا پیار دیکھ رہے ہیں، اولاد اور والدین کا پیار دیکھ رہے ہیں۔ اسی ایک حصے کا اس کا نتیجہ ہے، ایک حصے کی بات کر رہا ہوں۔ 99 حصے اللہ پاک نے اپنے پاس اپنی رحمت کے رکھے ہوئے ہیں، اندازہ کریں۔ فرمایا کہ وہ 99 حصے اللہ پاک کل قیامت کے دن میری امت کو عطا کریں گے۔ ہم کتنے بخیل ہیں، میرے نبی کے احسان، کس کس احسان کا ذکر کروں، کس کس احسان کا ذکر کیا جائے؟ یہ سب کچھ جو ملا مجھے آپ کو ملنے والا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ملنے والا ہے، پیارے آقا کی وساطت سے مل رہا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ کہو ذرا صلی اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی مرتبہ پڑھ لیا؟ 3 مرتبہ۔ میں 1 مرتبہ کی بات کر رہا ہوں۔ 1 مرتبہ جو درود بھیجتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ رحمت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے تھوڑا سا، 10 گناہ اللہ معاف کرتے اور 10 درجات اللہ اس بندے کے جنت میں بلند فرما دیتے ہیں۔ اور جنت کے 1 درجے کی کیفیت یہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔
ایک مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت ہے یہ، اللہ ہمیں نصیب فرما دے ہیں۔ میں نے بتانے ہیں کہ درود پڑھنے کے کوئی آداب بھی ہیں، درود کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ وہ عمل ہے میں تو سمجھتا ہوں اس حدیث مبارکہ کے تحت میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ نے ایک مرتبہ درود پڑھنے کا جو اتنا زیادہ ثواب اس امتی کو عطا فرما دیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ امتی جو درود پڑھے گا اللہ کے اس عمل کے ساتھ شریک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ بھی یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والا بھی درود بھیج کے اللہ کے اس عمل کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ ہاں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ سانو توفیق دے۔ ہاں، یہ بھی توفیق بھی تو مانگنی چاہیے نا۔ ہاں، توفیق کے ساتھ ساتھ کوشش بھی ضروری ہے بھائی۔ ہاں، اس نے کہا نہیں یار نماز پڑھیا کر، او جی دعا کرو بس، ہوندا نا، اور نماز پڑھ لیا کر بابا، او کر سا دعا کرو، کوشش نہیں کرنی۔ بولو بھائی، کوشش ہے نہیں، اور یا تہجد پڑھا کرو، ہاں جی کوشش تو بڑی ہوتی ہے، مطلب ستا ہے، کوشش تو نہ ہوئی نا، آنکھ تو کھولے بندہ، آنکھ تو کھلے نا، اللہ پھر توفیق دے بھی دیں گے۔ اور بھائی دکان سے اٹھ کر مسجد کی طرف رخ کرو، گھر سے اٹھ کے مسجد کی طرف آؤ تو صحیح، اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب دو، اللہ سے مانگو یا اللہ تیرے مؤذن نے مجھے بلا لیا ہے، تیرے گھر سے اعلان ہو گیا ہے، یا اللہ میرا جی تو بڑا چاہتا ہے تیرے گھر پہنچوں، تیرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑوں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ مجھے اس کی توفیق بھی دے دے۔ اٹھ بھی تو صحیح، اٹھے گا تو اللہ توفیق دیں گے نا، جب اٹھا ہی نہیں، گاہکوں کو سودا دے رہا ہے، فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچی جا رہا ہے، گوشت بیچنے والا گوشت بیچی جا رہا ہے، ہاں جی، اور جناب چاول بیچنے والا چاول بیچی جا رہا ہے، وہ جناب اپنی دکان کو بند کر کر برتنوں کو سائڈ پہ کر کے مسجد کی طرف نہیں آ رہا، تو ایسی دعا کا فائدہ کوئی نہیں، ایسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی بھی نیک عمل کے لیے بھائی کوشش شرط ہے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ توفیق عطا کر دیں گے۔ کیوں بھائی، کھانا سامنے پڑا ہے، منہ میں چلا جائے گا؟ بولو یارو، کوشش کرنی پڑے گی نا، بولتے نہیں ہیں، لقمہ توڑیں گے، سالن کے ساتھ لگائیں گے، منہ میں ڈالیں گے، چبائیں گے، اندر لے کر جائیں گے، بھوک پھیری بجھے گی نا، اور پھیری سیر ہوں گے، حاجت پھیری دور ہوگی نا کھانے کی۔ بھائی کوشش ہی جب نہیں کریں گے تو کیسے توفیق ملے گی؟ ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے ہر نیک عمل کے لیے۔ تو کیا فرماتے ہیں، جس بندے نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ اس بندے کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ ہر بندے کے دل میں حاجت ہے، یا اللہ میرے یہ بھی حاجت پوری کر دے، یہ بھی 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 پوری کر دے۔ کیوں جی، ہے کہ نہیں ہے؟ بولتے نہیں ہیں، جائز حاجات نہیں ہے ہمارے دلوں میں، تمنائیں نہیں ہیں، آرزویں نہیں ہیں، خوشحالی کی حاجت ہے، اچھے کاروبار کی حاجت ہے، صحت کی حاجت ہے، پریشانیوں کے دور ہونے کی ہماری حاجتیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں زندہ رہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، دنیا سے جائیں تو کلمے کی موت آئے، یہ بھی مجھے آپ کو حاجت ہے، قبر میں رکھا جائے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے، یہ بھی میری آپ کی حاجت ہے۔ اور میری آپ کی حاجت یہ ہے کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی ذات ہمیں دیکھے اور دیکھ کے ہمیں مسکرا دے، اللہ مسکراتے ہو ہمیں کہہ دے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، پیدائش سے لے کر دنیا کی زندگی تک، دنیا کی زندگی سے لے کر قبر کی زندگی تک، قبر سے لے کر حشر کی زندگی تک، اور حشر کی زندگی کے اندر جنت میں پہنچنے تک میں اور آپ مختلف قسم کی حاجات رکھتے ہیں۔ کیوں جی، رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو کیا فرمایا کہ جو بندہ 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے،
اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے، بلکہ فرماتے ہیں، فرمائیں گے نہیں، اللہ فرماتے ہیں۔ اور اس میں آگے میرے آپ کے آقا نے وضاحت کر دی، 30 حاجتیں، 30 آرزوئیں، 30 تمنائیں اللہ اس بندے کی دنیا میں پوری فرماتے ہیں، اور 70 اللہ آخرت میں پوری فرمائیں گے۔ کہو ذرا صلی اللہ، محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخل نہیں کرنا چاہیے درود پڑھتے ہوئے۔ تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں مجھے انتہائی ناپسند ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ بولیں سارے، اس سبق کو یاد کریں۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں مجھے انتہائی ناپسند ہیں۔ کاش کہ میری آپ کی پسند پیارے آقا کی پسند کی طرح ہو جائے ہیں۔ مجھے آپ کو وہی چیز پسند ہو جو میرے نبی کو پسند تھی، مجھے آپ کو وہی چیز ناپسند ہو جو میرے آپ کے نبی کو ناپسند تھی۔ اس حدیث میں فرمایا کہ 4 چیزیں مجھے ناپسند ہیں۔ بتا دوں؟ توجہ ہے؟ سب کی توجہ ہے؟ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ذرا درود پڑھیں صلی اللہ، پھر کہیں صلی اللہ۔ میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلی وجہ، پہلی چیز جو پیارے آقا کو ناپسند ہے، بغیر کسی وجہ کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ موٹر وے پہ جاؤ، کھڑے ہو کے لوگ پیشاب کرتے ہیں، بولو او بولو یارو، مجبوری بلا وجہ میں نے کہہ دیا، بغیر کسی وجہ کے۔ مجبوری سے تو بندہ کھڑے ہو کے کر لیتا ہے نا، کرنے کی گنجائش ہے۔ ہاں جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا تھا، لیکن یہ سنت نہیں ہے، بامر مجبوری اس کی گنجائش ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے۔ پیارے آقا کو ناپسند تھا یہ۔ استنزہوا من البول، حدیث کے الفاظ ہیں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو۔ فرمایا کس لیے کہ عام طور پہ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ ترے جاندے سرے راہ جناب، اتھے بیٹھ جانے، کوئی ٹھیلا نہیں، کوئی ٹیشو نہیں، چل بھائی۔ پھر جب پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم دائیں بائیں اپنے پاؤں کو بھی نہیں دیکھتے، جوتے کو بھی نہیں دیکھتے، کپڑوں کو بھی نہیں دیکھتے کہ پیشاب کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ پھر جب کہا جاتا ہے یا نماز، او جی قاری صاحب کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ بھی ادھر پیش کیا جاتا ہے، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، کیا کریں؟ جب پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی نہیں، پھر نماز کی توفیق کیسے ہوگی؟ جب ہم نے پاکیزگی حاصل ہی نہیں کرنی۔ 2 قبروں پہ آپ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، 2 قبروں پہ۔ پیارے آقا نے کھجور کی ٹہنیاں منگوائی، دونوں پہ رکھ دی، اور فرمایا کہ جب تک یہ تسبیح کرتے رہیں گے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے۔ اور بعد میں فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا، ایک کو غیبت کرنے کی وجہ سے اور ایک کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے، اور دونوں گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حتی الامکان بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ اپنے آپ کو خشک کر کے کپڑے پہنے، خشک کر کے، واش روم میں اچھی طرح پانی بہائے، ہاں جی، ٹیشو استعمال کرے، باہر ہے تو اچھی طرح ڈھیلا استعمال کرے، کم از کم پیشاب کا قطرہ جو نکلے وہ خشک ہو، پیشاب کا قطرہ دوبارہ سے نہ نکلے۔ اگر پیشاب میں لاپرواہی کی ہے، کپڑوں کو لگے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ تو پہلی چیز فرمایا کہ کھڑے ہو کر کیا کرنا؟ پیشاب کرنا۔ پیارے آقا کو پسند نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی کو صاف کرنا۔ کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے نا، سلام پھیریا تے ہلے سنتا رہندی ہے تے نال ہی صاف کرن لگ گیا، کی ہو گیا؟ اگر تھوڑی دیر اتنے مٹی لگی رہے گی
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چلو یہاں تو قالین ہے نا، مصنوع میں قالین ہے، اگر صف وغیرہ پہ مٹی ہو، یا یہ ہے کہ آپ کو مٹی پہ ویسے جگہ پہ زمین پہ نماز پڑھنی پڑ جائے، جب تک نماز مکمل نہ ہو پیشانی کو صاف نہیں کرنا چاہیے، پیشانی پہ مٹی کو اگر تھوڑی بہت ہے تو لگی رہنے دینی چاہیے، کیا پتہ اللہ کو تیری یہی ادا پسند ہو جائے اور تیری میری بخشش کے فیصلے ہو جائے۔ نماز پوری ہونے سے پہلے پیشانی کو صاف، اور اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ نماز کو مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ آج کہتے ہیں جناب ہم نماز تو بڑی پڑھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بندے کو بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک بندہ نمازی پرہیزی ہے، صف اول کا نمازی ہے، تکبیر اولیٰ کا نمازی ہے، لیکن جناب اس کے معاملات بھی ٹھیک نہیں۔ سوال بنتا ہے نمازی بھی ہے لیکن معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، جھوٹ بھی بولتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مال بھی جناب 2 نمبر سیل کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی نماز اس کو بے حیائی سے روکتی کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اس کی نماز اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو بے حیائی سے روکتے ہیں۔ ہم تو اللہ اکبر کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کھو جاتے ہیں۔ ہم تو امام پہ ساری چھوڑ دیتے ہیں کہ چل بھی امام تو ساڈے اگے لگا، کم جتھے مرضی لے جا گڈی نو، نہر چ سٹنی نہر چ سٹ دے، موٹر وے تے چڑھانی موٹر وے تے چڑھا دے، لاہور پہنچانا لاہور پہنچا دے، اتنے پہنچانا اتنے پہنچا، تیری ذمہ داری، ساڈی کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ بولو یارو ہے؟ ہاں یہ بھی قیامت کی علامت ہے کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے اگر کوئی چیز اٹھائی جائے گی وہ نمازیوں میں سے نماز کے خشوع کو اٹھایا جائے گا۔ بڑی مسجد میں ایک بندہ بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا آپ کو نہیں ملے گا۔ امام قرات لمبی کر دے، اسی انگڑائیاں لین لگ جاندے، تہاڈا بیڑا تر جائے، کتنے پھنس گئے ہیں؟ کون سا وقت ہو امام صاحب سلام پھیرے اور ہم بغیر تسبیح پڑھے اٹھ کے چلے جائیں؟ ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، سلام بعد میں پھرتا ہے، پہلے اٹھ کے بابا وہ پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ کیا مصیبت ہے، کیا مجبوری ہے؟ اللہ کو آپ ٹائم دینے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، اتنا بھی وقت نہیں، اتنی مصروفیت ہے کہ سلام پھرا بغیر کسی تسبیح پڑھے ہم اٹھ کے باہر چلے جاتے۔ ہم نے نماز کو بھی محدود کر دیا، نماز کو بس فرض پڑھو، باقی چھڈو دفع کرو۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج سے چند سال پیچھے جائیں، سارے کے سارے پوری نماز پڑھتے تھے، ظہر کی 12، فجر کی 4، ظہر کی بولو، عصر کی کدی پڑھی ہے؟ ظہر کی 12 میں کہتا ہوں میں نے کبھی نہیں پڑھی، عصر کی 8 ہے میں نے کبھی نہیں پڑھی، مغرب کی 7 ہے میں 5 پڑھتا ہوں، کبھی کبھار کوئی آیا ذہن میں تو نفل پڑھ لیے۔ عشاء کی کتنی ہے؟ آج ساڈے بچے جڑے آج بچے ساڈا ماحول دیکھ رہے، کل نو انہاں نو پوچھ کے دیکھو کہ عشاء دی نماز رکعتاں کنیاں، یہی کہیں گے کہ 9 رکعتاں، یہی کہیں گے کہ 9 رکھتے ہیں، یہ نہیں مانیں گے کہ 17 رکھتے ہیں۔ یہ اتنی شارٹ نماز ہو گئی، اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہماری۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا اس کو بتانا ہے کہ بھائی اسی مصروف ذرا ٹھہر کے آئیں، وہ جائے گا نا؟ بولو یارو، وہ مانے گا میری آپ کی بات؟ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے کس کا سوال ہوگا، پتہ ہے لیکن ہم پڑھتے کوئی پرواہ نہیں۔ خیر بات لمبی ہو جاتی۔ پہلا نمبر بغیر کسی مجبوری کے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ نمبر 2 نماز کی تکمیل سے پہلے اپنے چہرے کو صاف کر لینا۔ پیارے آقا کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ تیسرے نمبر پہ آ جاؤ، اذان کا جواب نہ دینا، یہ بھی حضور کو پسند۔ سوچیں، اذانوں پہ اذانیں ہوتی، جواب تو ہم نے کیا دینا، ہم تو اذان سنتے ہی نہیں۔
ہیں؟ میرے شیخ و مرشد سید جوید حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک نسخہ بتایا تھا، ایک وظیفہ عمل بتایا تھا مکہ اور مدینہ جلدی حاضری کے لیے۔ کیا فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جلدی اللہ کا گھر دیکھوں، اللہ مجھے اپنے گھر بلا لے، وہ اذان سنے توجہ سے۔ کیا کرے؟ توجہ سے اذان سنے، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے اس کا جواب دے، اور جب اذان ختم ہو جائے اذان کے بعد درود ابراہیمی پڑھے، درود ابراہیمی کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد 3 دفعہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ تلبیہ پڑھے، اللہ اس بندے کو جلدی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے۔ بزرگان دین کے اعمال ہیں یہ، ان کے بتائے ہوئے عمل ہیں، ان کے مجربات ہیں، یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو پیارے آقا کو اذان کا جواب نہ دینے والا بھی پسند، اور چوتھے نمبر پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود نہ پڑے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ صلی اللہ ہو، پھر کہو صلی اللہ ہو۔ جتنا بندہ درود پڑے گا اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوگی، اتنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت فیوضہم نے اصلاحی خطبات میں ایک والد صاحب کا ایک قصہ لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بھی مدینہ جاتے تو دور پلر کے ساتھ کھڑے ہو کر نہ درود پڑھتے تھے، قریب جالی کے قریب نہیں آتے تھے۔ یہ پرانی بات ہے، پرانی بات، اس وقت جالی کے قریب لوگ چلے جاتے تھے، جالی کے ساتھ چمٹ جایا کرتے تھے، ہاں جی۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے، میرے والد صاحب کیا فرماتے، دور پلر پہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو وہاں کھڑے ہو کے درود پاک پڑھتے تھے، بھیجا کرتے تھے، لیکن کبھی جالی کے قریب۔ کہتے ایک دن انہوں نے خیال آیا کہ یار میں کتنا شقی القلب انسان ہوں، میرا دل کتنا سخت ہے، میں کبھی روضہ رسول کی جالی کے پاس گیا ہی نہیں، کبھی میں جالی کے ساتھ چمٹا ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ خیالات والد صاحب کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے خود مجھے یہ قصہ سنایا، پہلے اپنے خطابات میں قصہ سنایا کرتے تھے، اپنا نام نہیں لیتے تھے، کہتے بعد میں مجھے خود سنایا کہ جو میں قصہ بیانات میں بیان کرتا ہوں وہ میرا اپنا قصہ ہے، میرا اپنا واقعہ ہے، میری اپنی آپ بیتی ہے۔ کہتے وہ سوچا کہ تو کتنا شقی القلب انسان ہے، کبھی تو جالی کے ساتھ چمٹا نہیں۔ یہ خیال آنا تھا، یہ خیال آنا تھا، یہ خیال آنا تھا۔ جیسے ہی یہ خیال آیا تو مجھے محسوس ہوا، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے مجھے محسوس ہوا کہ روضہ رسول سے آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے کہ شفیع یہ بات لوگوں تک پہنچا دو، توجہ سے سننا بات کو، یہ بات لوگوں تک پہنچا دو کہ جو شخص ہماری سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہوتا ہے، خواہ ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو۔ سنیں بات کو، اس بات کو دل میں جگہ دیں، جو بندہ میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ ہمارے قریب ہوتا ہے، چاہے ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو۔ اور آگے بھی فرمایا کہ جو بندہ ہماری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ چاہے ہماری جانیوں کے ساتھ چمٹا رہے تب بھی وہ ہم سے دور ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بندہ جتنا متبع سنت ہوگا اتنا ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس بندے کو نصیب ہوگا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ایک اور بات کہوں، جتنا درود پڑھیں گے اتنی محبت ہوگی دل میں، جتنا درود پڑھیں گے اتنی دل میں کیا ہوگی بھائی؟ محبت ہوگی پیارے آقا کی۔ اب ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم پیارے آقا کی ذات پہ کتنا درود بیچتے ہیں۔ ہم نے سنا کہ درود
شفاعت کا ذریعہ ہے، پیارے آقا کے قرب کا ذریعہ ہے، حوض کوثر کا جام پینے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور کا ذریعہ ہے، بخشش کا ایک بہانہ ہے، دنیا کی حاجات کے پوری ہونے کا وسیلہ ہے۔ اللہ 100 حاجات اس بندے کی پوری فرمائیں گے، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ اس کے باوجود بھی ہم درود پاک، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طواف کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک آدمی دوران طواف دروشی پڑھ رہے قدم قدم پہ، حالانکہ طواف کے دوران تسبیح تحلیل کی جاتی، سورہ اخلاص پڑھ لو، تیسرا کلمہ پڑھ لو، سبحان اللہ پڑھ لو، یہ طواف کے دوران یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ لو ذرا آپ بھی، صلی اللہ ہو۔ وہ قدم قدم پہ درود پڑھ رہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا بھائی یہاں تو تسبیح تحلیل کا موقع ہے، آپ درود پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت اس میں راز ہے، یہ راز کی بات ہے۔ آپ کون ہیں؟ پوچھنے پہ جب بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں، سفیان میرا نام ہے، ثوری مجھے کہتے اچھا اگر آپ بڑے آدمی نہ ہوتے میں کبھی بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھاتا، میں کبھی بھی آپ کو نہ بتاتا، میں کبھی بھی کسی کو یہ راز نہ بتاتا۔ چلے آپ بڑے آدمی ہیں، میں آپ کو یہ راز بتاتا ہوں۔ اب وہ نوجوان جو درود پڑھنے والا وہ کہتا ہے حضرت میں اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا حج کرنے کے لیے، اللہ سانو لے جائے، جنہ ہولی کہہ رہے ہو اپن چلا چھیتی جاؤں گے، اللہ کرے اللہ اپنے گھر کا حج نصیب فرما دے، عمرے کی سعادت نصیب فرما دے، پیارے آقا کا شہر اللہ دکھا دے، گنبد خضرا کی زیارت اللہ کروا دے، پیارے آقا کے قدموں میں اللہ مدفن نصیب فرما دے۔ کہتے حضرت میں اپنے باپ کے ساتھ حج پر تھا، میرا باپ بیمار ہوا، علاج معالجہ کیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اسی سفر میں انتقال ہو گیا، دیکھتا ہوں کہ میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میں نے کپڑا ڈال دیا، میت کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کپڑا ڈال دیا، بڑا پریشان ہوں کہ باپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اسی اسنا میں بیٹھے بیٹھے مجھے اونگ آ گئی، میں نیند کی آغوش میں چلا گیا، دیکھتا کیا ہوں ایک حسین و جمیل شخصیت ہے، اجلا ہوا لباس ہے، پاکیزہ رنگ ہے، ایک شخصیت آ رہی ہے، اس کے اندر سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، خوشبوئیں نکل رہی ہیں۔ ہائے کیوں بھلا؟ میرے آقا کو خوشبو بڑی پسند تھی، میرے آقا کو خوشبو، اللہ نے پیارے آقا کو وجود ہی ایسا دیا تھا، کسی صحابی کو اگر پیارے آقا کی ضرورت ہوتی نا ملنے کی ملاقات کی تو جناب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، جدھر سے خوشبو کے جناب ہلے آ رہے ہیں ادھر چل پڑتے، پیارے آقا کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ کہتے میں سو گیا، شخصیت آ رہی ہے، خوبصورت ہے، پاکیزہ صفات ہے، اجلا ہوا لباس ہے، چمکتا ہوا چہرہ ہے، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہے۔ آئے اور آتے میرے باپ کے چہرے سے پردہ اٹھایا، پردہ ہٹایا، میرے باپ کا چہرہ چونکہ سیاہ تھا، بلیک ہو چکا تھا، اس ہستی نے میرے باپ کے چہرے پہ ایسے ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ نے میرے باپ کے چہرے کو سفید اور منور کر دیا۔ جب واپس ہونے لگے، نیند کی بات ہے، میں دامن سے چمٹ گیا، آپ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پہچانتے؟ یہ نہیں پہچانتا، میں محمد بن عبداللہ ہوں جس پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، میں محمد بن عبداللہ ہوں جس پہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ہیں؟ ہاں ہاں میں ہوں، تیرا نبی ہوں، اور تیرے باپ نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بہت جناب غلط کام کیے، تیرا باپ کی بڑی کوتاہیاں تھی، لیکن ایک بات اس کے اندر تھی، ایک صفت اس کے اندر تھی، مجھ پر بڑا کثرت سے درود پڑا کرتا تھا۔ ہاں آج ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، کیا؟ او جی اسی تے بڑے گناہگار جا بندے ہے نا، اسی تے بڑے، یہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اس میں اللہ کی رحمت کی نا امیدی ہے، اسی تے بڑے گناہگار جا بندے ہیں، عاجزی اپنی طرف ایک طرف، لیکن ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت سے کبھی بھی نا امید، یا عبادی
الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترمذی کی روایت ہے، فرمایا کہ اگر ابن آدم کے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، آ کے توبہ کر لے، استغفار کر لے، مجھ خدا سے معافی مانگ لے، غفرت لک ولا ابالی، فرمایا میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کے پرواہ نہیں ہے۔ تو اس سے گناہگاروں کو ایک تسلی ملتی ہے کہ ہاں بھائی، ہمارے اعمال تو کچھ نہیں، نہ ہماری نمازیں، نہ ہمارے روزے، کوئی ہماری زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ ایک عمل کرنا شروع کر دو، آج سے ہی پیارے آقا کی ذات پہ درود پڑھنا شروع کر دو اور کچھ نہ کچھ تو اثر ہو ہی جائے گا، پیارے آقا کی توجہ مل ہی جائے گی کسی موقع پر، اور کبھی نہ کبھی تو حضور علیہ السلام کی شفاعت بندے کو مل ہی جائے گی۔ کوشش کرنی چاہیے پیارے آقا کے احسانات کو سمجھتے ہوئے، پیارے آقا کی ذات سب سے بڑی محسن انسانیت ذات ہے، حضور کے احسانات کو سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے آج سے ہی یہ وظیفہ کرنا شروع کر دو۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ 300 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا نا، 300 مرتبہ، وہ کثرت میں آ جاتا ہے، گویا ایسے ہی ہے جیسے یہ بندہ کثرت سے حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پہ درود بھیجتا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔